1,24,000 کم و بیش انبیاء اس جہان میں تشریف لائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اسے اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ ہاں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بعض لوگ ہمارے بالکل فکس کر کے کہہ دیتے ہیں جی 1,24,000 انبیاء، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یا 1,00,000 انبیاء، یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ 1,00,000 کم و بیش انبیاء یہ تذکرہ ہے، اگر ایک بھی کم ہوا پھر بھی ختم نبوت میں فرق آیا، ایک بھی زیادہ آپ نے کہہ دیا تو پھر بھی ختم نبوت میں فرق آیا۔ لہذا فکس نہیں کرنا بلکہ کہنا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگ غفلت میں ہیں لیکن ان کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں ایک صحابی کے گھر سے گزرا، وہ اپنے گھر کی چھت ڈال رہے تھے، بنا رہے تھے گھر، تو مجھے دیکھا تو دیکھ کر کہا انس کوئی نئی آیت بھی نازل ہوئی ہے، کوئی نئی بات، نئی خبر، کیونکہ اس زمانے میں آیات نازل ہو رہی تھی اور صحابہ کو انتظار رہتا تھا کہ اب کون سی نئی آیت اتری ہے، بتائیے کوئی آیت نازل ہوئی؟ کہا ہاں نازل ہوئی۔ کہا کیا؟ کہا حضور نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بہت نزدیک آ گیا اور وہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اسی ٹائم سب کچھ چھوڑا، ہاتھ جھاڑے، کپڑے جھاڑے اور فوراً چل دیے۔ حضرت انس نے فرمایا کہاں چل دیے؟ کہا تم نے ابھی کہا نہیں حساب کا وقت آ گیا ہے، تو میں کیا کام کروں گا کہ حساب دوں گا؟ اللہ، عبادت الہی کے لیے دل کو لگا لیا۔ اللہ ہمیں بھی عبادت الہی میں زندگی بسر کرنے کی سعادت دے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ہر نبی کو اپنی توحید کی وحی فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی آتے رہے اور ہر نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ نے فرمایا کہ میری توحید پھیلائیں، میری توحید پھیلائیں، میری وحدانیت کا اعلان کریں، لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ راسخ کریں، لوگوں کے ذہنوں میں لا الہ الا اللہ راسخ کریں۔ لا الہ الا اللہ یہ بنیادی مقصد ہے بندہ مومن کا، اگر یہ راسخ نہ ہوا ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں، ایمان نہیں ملے گا۔ ایمان تبھی راسخ ہو سکتا ہے جب بندہ توحید الہی پر پکا ہو، اور یقیناً توحید الہی رسالت مصطفی کے بغیر نہیں ملے گی۔ آج جس سینے میں رسالت مصطفی ہے، محبت مصطفی ہے، اسے لا الہ الا اللہ کی سمجھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کو بت پرستی سے حضرت ابراہیم نے منع فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا کو منع کیا، وہ منع نہیں ہوئے۔ ایک دن چچا کہیں گیا ہوا تھا تو حضرت ابراہیم اس بت خانے میں تشریف لے گئے، کلہاڑا لیا اور سارے بتوں کو مارنا شروع کر دیا۔ کہا تم کیا فائدہ دے سکتے ہو؟ اگر بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ۔ ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، سارے بت پاش کر دیے۔ ایک جو سب سے بڑا تھا نا ان کا، اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ آزر واپس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پوچھا بھائی کون ہے، کس نے ایسا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا انہوں نے ہی کیا، یہ جو حضرت ابراہیم ہے انہوں نے ہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے کیا، کیوں کیا؟ اس سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، بت بھی کبھی بولیں؟ انہوں نے کہا جب نہیں بولے تو پھر تم ان کے ساتھ کیوں باتیں کرتے رہتے ہو؟ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے، آؤ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ شہرہ آفاق آیت ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تھوڑا سا یہ قابل توجہ بات ہے، آپ کے دلوں میں ایسے راسخ ہو جائے گی، آپ کو لطف آ جائے گا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کیسے بھیجا؟ عالمین کے لیے۔ یہ لفظ دیکھیں، یا اللہ ہمیں تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، ہمیں تو دنیا نے کہا ہوا ہے کہ حضور تو فوت ہو گئے، اور واقعی حضور تو ایک لمحے کے لیے تو فوت ہوئے۔ تو یا اللہ جب حضور فوت ہو گئے، نظر آئے نہیں، قبر میں تشریف لے گئے، تو عالمین کے لیے رحمت کی سمجھ نہیں آئی۔ عالمین میں تو ہم بھی آتے ہیں، یا تو نے یہ فرمایا ہوتا کہ حضور رحمت ہے جب تک زندہ ہیں، تو نے کہا کہ یہ عالمین کے لیے، ایک عالم، ایک دنیا نہیں بلکہ کائناتیں جتنی بھی رب نے بنائی ہیں، جس کائنات کے لیے وہ عالمین کا رب ہے، اسی عالمین کے لیے یہ رحمت ہے۔
الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہمیں تو عقل میں ہی نہیں آتا کہ جب حضور نظر بھی نہیں آتے، جب حضور چلے بھی گئے دنیا سے اور اب مدینہ پاک میں یہاں بھی جسم کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ عالمین کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ عالمین میں تو میں بھی آتا ہوں، یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی آتے ہیں، ان کے لیے آج بھی رحمت، ہم چلے جائیں ہماری نسلوں کے لیے رحمت. زندگی 63 سال نہیں تھی، یہ قیامت تک کون رحمت بنے گا؟ ہماری عقل میں نہیں آتا نا کہ یا رسول اللہ کہتے ہو اور حضور نظر نہیں آتے، حضور کو رحمت مانتے ہو نظر نہیں آتے. بھائی نہیں آتے مگر قرآن تو نہیں چھوڑیں گے نا، قرآن پر تو انکار نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے وہ رحمت ہے، تو پھر یا رسول اللہ، پھر کہیں گے اے اللہ کے رسول ہم تو رحمت کو بلا رہے ہیں، اور رحمت تو قیامت تک ہے. اللہ کی رحمت سب سے بڑی رحمت کون سی؟ محمد رسول اللہ. کب تک؟ عالمین جب تک ہے، محمد کی رحمت تب تک ہے. اور یہ بات پکی ہے کہ جب تک رحمت ہے راحم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رحمت تو کر رہا ہے اور خود ہے ہی نہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے مگر ہے اندھا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ بندہ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لیکن پیر اس کے کٹے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، جب وہ دوڑ رہا ہے تو پیر ہیں، پکڑ رہا ہے تو ہاتھ ہیں، دیکھ رہا ہے تو آنکھیں ہیں، سن رہا ہے تو کان ہے، بول رہا ہے تو زبان ہے. اسی طرح یوں سمجھ لو کہ اگر رحمت ہے تو راحم ہے، اور راحم ہے مصطفیٰ جان رحمت. اور فرمایا یہ ایک جہان کے لیے نہیں، کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ پتھر بھی یا رسول اللہ کے قائل ہے کہ حضور ان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. صحیح حدیث پاک میں ہے کہ مولا علی حضور کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اچانک کہیں سے آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ. تو مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر کوئی سلام کر رہا ہے، آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا. فرمایا وہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی جی یا رسول اللہ. اس پہاڑ کے اوپر وہ بڑی چٹان نظر آ رہی ہے؟ جی یا رسول اللہ. یہ کہہ رہی ہے السلام علیک یا رسول اللہ. کیوں؟ کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مطلب جس کے لیے رحمت ہے وہ پہچانتا بھی ہے. اے کاش ہمیں بھی پہچان نصیب ہو جائے. اور جو پہچانتا ہے پھر وہ کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما کے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے اذان دی. کیا دی؟ اذان مطلب بلاوا، صدا، پکارنا. آپ نے پکارا، اور کیا پکارا؟ لوگوں تم پر حج فرض ہے. جب حضرت ابراہیم نے بلایا تو قیامت تک آنے والی ہر روح نے ان کی آواز کو سن لیا. جس نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، جتنی مرتبہ کہا تھا اتنی مرتبہ حج کرے گا. اے کاش ہم نے بھی کہا ہو، ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مکہ مدینہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو. پھر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا بندہ قربانی کرے، اللہ تعالیٰ کو خون نہیں پہنچتا بندہ قربانی کرے. کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، اللہ کی رضا پہنچتی ہے. حکومت کا تذکرہ کیا کہ حکومت کے لیے کیا کیا کام ہیں جو وہ کرنے کے ہیں. یہ ضروری ہے کہ نظام صلاۃ قائم کی جائے. نماز کی نظام، آج کل نماز کا نظام حکومت میں تو وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہاں تو اذان کی بات ہو تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. آدھے کہہ رہے ہوتے نہیں اذان ہو بعد میں صحیح جی چھوڑو جی، وہ بات ہو نا اذان ہو تو اس کے بعد جی اتنا منٹ کا وقفہ، اس پہ بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وقفہ کس لیے جی؟ نماز سے پڑھتے ہی نہیں ہوتے وقفہ. اس طرح کی بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے نظام حکومت کے لیے ضروری ہے پہلی چیز نظام صلاۃ، دوسری چیز نظام زکوٰۃ. یہاں ٹیکس لیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. زکوٰۃ خود ہی کاٹ لی جاتی ہے. یہ ہے غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقہ کار، اور ہم لا محالہ اس کا حصہ بنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حکومتوں کو ہدایت دے اور زکوٰۃ جیسا پاکیزہ نظام قائم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. تیسری بات فرمائی نیکی کا حکم دینا حکومت کا کام ہے اور برائی سے منع کرنا حکومت کا کام ہے. پھر اس کے بعد تفصیلاً ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون. کیونکہ آج ہم جو ہے وہ 2 پارے کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں تو اب یہ 18ویں پارے کی بات ہو رہی ہے. قد افلح المؤمنون، کامیاب کون سے مومن ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع لاتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ نماز ایک دم آت یوں کر کے فوراً ہی جلدی جلدی نماز پڑھ لینا خشوع ہے؟ تو میں نہیں، خشوع یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو جس کی پڑھ رہا ہے اس کی حضوری ہو.
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کم از کم حضور نے ارشاد فرمایا، سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو. میں اگر یہ اعتقاد نہ جمتا ہو کہ میں اللہ کی رحمت کو، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنا اعتقاد ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے خشوع و خضوع آنا چاہیے اور کس انداز میں نماز پڑھنی چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا ہے. پھر آگے فرمایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دعا فرمائی کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہے، مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے. کون سی دعا کرے؟ یہ دعا، رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، وارحم اور مجھ پر رحم فرما، انت خیر الراحمین کیونکہ تو بہت بہترین اچھا رحم فرمانے والا ہے. پھر ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سورہ نور میں کہ منافقوں نے آپ پر الزام لگایا. یار لوگ کہاں کہاں پہ الزام لگاتے ہیں، آج ہماری پارسائی کہاں کی، لیکن لوگوں نے الزام کہاں کہاں لگائی، ذرا یہ بھی توجہ کیجیے گا. سورۃ النور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی امی جان ہے. قرآن پاک فرماتا ہے ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں تمہاری مائیں ہیں. ہماری ماں کے بارے میں وہ جو منافقین یعنی کلمہ پڑھنے والے تھے، کافر کی بات نہیں ہو رہی، مشرک بات نہیں ہو رہی، وہ جو منافق تھے یعنی بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے پاس نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، اور جبہ و دستار سب کچھ تھا، لیکن منافقت کی انتہا یہ کہ انہوں نے حضور کی زوجہ محترمہ پر بھی الزام لگانے سے گریز نہ کیا. پڑے حضور رو رہے ہیں لیکن خاموش ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے گھر کی ایک چار دیواری میں اپنے آپ کو بند کر دیا ہے اور وہ بھی رو رہی ہیں اللہ کے حضور. اور ادھر حضرت صدیق اکبر جو حضرت عائشہ کے والد گرامی ہیں وہ رو رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اتنے میں مولا علی حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ روئیں نا، ہم سب جانتے ہیں جو صحابی ہیں، منافقوں کی بات نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ ہم صحابی سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ اس الزام سے بری ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو رب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے عقد میں ایسی عورت کیسے لا سکتا ہے جس پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے. یا رسول اللہ بالکل حضرت عائشہ اس الزام سے بری ہے، آپ روئے نہیں، اللہ تبارک و تعالی جلدی کچھ حکم نازل فرمائے گا. پھر اللہ نے کئی آیات نازل فرمائی. سورۃ النور صبح قیامت تک نور دیتا رہے گا اور حضرت عائشہ کی صداقت کی گواہی دیتا رہے گا. فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہتان لگانے والے جھوٹے ہیں، عائشہ سچی ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی تعریف فرمائی. کون سے مومن؟ فرمایا وہ مومن بہت ہی اچھے ہیں جو تجارت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ نہیں چھوڑتے. یہ تعریف فرمائی. فرمایا ان مومنوں کی کیا ہی بات ہے، ان مومنوں کی تعریف ہے اور انہی کی شان ہے جو تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں. پھر فرمایا جب بھی گھر جائیں تو اجازت لے. فرمایا گھر کا فرد بھی آئے تو پوچھ کے اجازت سے جائے، کیا معلوم کہ اندر کس حالت میں گھر کے مکین رہ رہے ہوں. تو فرمایا کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کلام الہی نہیں. اچھا قرآن کلام الہی نہیں تو کیا ہے؟ وہ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، جس طرح لوگ شعر لکھتے ہیں تو یہ لکھ کے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرمایا اگر یہ اپنی طرف سے ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. تو انہوں نے ٹل لگا کے ایک صورت لکھی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. وہ جب محفل سجی اور جواب تیار ہوا، اس نے جب یہ پڑھی کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، تو وہ جس نے محفل منعقد کرائی تھی نا، اس کافروں کے سردار نے، اسی نے پہلے اس کو جوتے مارے. انہوں نے کہا ایک الفیل ملفیل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے ہر لفظ میں اتنی گہرائیاں ہیں کہ بندے کی سوچ ختم ہو جائے. آج اگر آسمان چھونے کی بات کر رہا ہے نا کوئی غیر مسلم، قسم اٹھا کے اس سے پوچھو، وہ خود بتاتا ہے قرآن پڑھ کے ہم نے مریخ کو ہاتھ لگایا ہے. یہ تو قرآن نے بتایا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اس لیے انہوں نے پرواز کی. ہمارا فقط ایک تھوڑا یہ جو کمی رہ گئی ہے یا ہمارا تھوڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں جانا چاہیے تھا وہ پہلے جا رہے ہیں. ہمارا قرآن پڑھ کے، ہماری کتاب پڑھ کے، ہماری بک پڑھ کے وہ جا رہے ہیں. ہم بک پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو پڑھ کر جو سائنسی علوم اس قرآن میں ہیں، رب کعبہ کی قسم پوری کائنات کی کسی کتاب میں نہیں.